إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما آمين رب العالمین. تمام تعریف بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورقطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا. اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے اور تدبر کرنے کی قوت اور طاقت عنایت فرمائی. اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں جہاں شرک اور بدعت کا بول بالا ہو، وہاں پر خالص کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. عزیزان محترم، ہر جمعہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ امت کے حالات، سکنات، واقعات، طور طریقے، انداز، اخلاق، سماجی برائیاں، اخلاقی برائیاں یا تہذیبی برائیاں یا خاندانی برائیاں، یہ جو تمام تر عروج کے ساتھ پھیل رہی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ انسان گمراہی کے دلدل کی طرف جا رہا ہے. بد اخلاقی عام ہو چکی ہے، بڑوں کا احترام ختم ہو گیا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھی ختم ہو گئی. غرض انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پچھلے امتوں کے واقعات کو سامنے رکھا جائے، پھر آج کی اس امت کے واقعات اور حالات کو سامنے رکھا جائے اور دونوں کا تقابل کیا جائے، دونوں میں مساوات لائی جائے. پھر غور و فکر تدبر میں اور آپ یہ کریں
عورت اور مرد، پڑھا لکھا اور ان پڑھ، ہر آدمی ان واقعات کو سننے کے بعد، اپنے حالات اور واقعات کا جائزہ لینے کے بعد، ہم سمجھتے ہیں کہ فوری اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے اپنے غلطیوں کی معافی چاہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس کے وہ تمام واقعات میں آپ کو تمام تر مماثل چیزیں ملیں گی جو آج امت محمدیہ کر رہی ہے۔ نہ تو جس پر شرمندگی کا احساس ہے، نہ تو پشیمانی ہے، نہ تو رب کو منوانا ہے، نہ تو اللہ کے گھروں کو بھرنا ہے۔ غرض ایک طریقہ کار ہے، ایک اصول بنا لیا ہے انسان نے، اور وہ اصول جو بنایا ہے یہ کہ اسلام کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتا ہے، اسلام کی مرضی پر چلنا نہیں چاہتا، جس کی بنیاد پر معاشرے میں ہمہ قسم کی بیماریاں، ہمہ قسم کے مروجہ رسومات، ہمہ قسم کے طور طریقے رائج ہونا شروع ہوئے، جس کا شکار امت ہوتی چلی گئی۔ اور ہم اکثر اخبارات کی سرخیاں پڑھتے ہوں گے یا محلوں میں ہم حادثات کے واقعات کو سنتے ہوں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان حالات اور ان واقعات کو سننے کے بعد، ان اخبارات کی سرخیوں کو پڑھنے کے بعد، کم سے کم امت مرحومہ کے اندر، امت مسلمہ کے اندر ایک خوف پیدا ہونے کی ضرورت تھی، ایک جذبہ پیدا ہونے کی ضرورت تھی کہ پچھلی قوموں نے آج کے ایسے حالات جب ان کے پاس پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں کیسے نیست و نابود کر دیا، اور آج میں اور آپ کو حرکت اگر کرتے ہیں تو کیا میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ضرورت ہے اس بات کی، شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ یہ عجیب سی میری اور آپ کی زندگی، صبح اٹھنا، شام سو جانا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میری ذمہ داری کا مجھے احساس نہیں ہے، ہو رہا ہے تو ہونے دو، مجھے اس سے کیا غرض ہے، میرے پاس جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ جب یہ تدبر، یہ سوچ و فکر مسلمان کی بننا شروع ہو گئی تو حالات دنیا کے بگڑنا شروع ہو گئے، اور پھر ہوتے ہوتے عالم یہ ہو گیا مسلمانوں کا، نہ تو مذہبی طور پر مسلمان ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ تو سیاسی طور پر مسلمان ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں۔ سازشیں اتنی چلی مسلمانوں کے درمیان میں کہ مذہبی طور پر مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، ہر اسٹیج اپنے اپنے نام سے الگ سجایا جانے لگا، جبکہ کلمہ ایک، اللہ ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، ہر طریقہ ایک مسلمان کا، لیکن مسلمانوں کو سازشی طور پر کاٹ کر الگ الگ کر دیا گیا، مذہب سے بھی دوری اختیار ہو گئی۔ بچا ایک شعبہ تھا جہاں مسلمان ایک جگہ ہو سکتے تھے، لیکن وہاں پر بھی مسلمانوں نے اپنی ہمدردی اور جذبات کا مظاہرہ نہیں کر سکے، سیاسی میدان میں بھی۔ غرض یہ تمام تر تمہیدی کلمات کیوں کہہ رہا ہو؟ جب وہ واقعات ان نبیوں کے آپ کے سامنے آئیں گے اور ہم تقابل آپ کے سامنے کر کے بتائیں گے انشاءاللہ آج کے جمعے میں، تو آپ سمجھ سکیں گے، سوچ سکیں گے کہ میری زندگی کدھر جا رہی ہے، کیوں میں بچ رہا ہوں آج کے دور میں، کیا یہ حرکت کرتے ہوئے میں بچ کر کیا جنت مجھے ملنے والی ہے؟ انشاءاللہ یہ سوال آپ کے ذہن میں امید ہے اللہ کی ذات سے ضرور پیدا ہوگا۔ آئیے بات کو شروع کرتے ہیں، بات کو وہاں سے شروع کرتے ہیں، انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کی زندگی سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان بنایا، آپ کی پیٹھ سے، آپ کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر تمام دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ اب آدم علیہ السلام میں مختصر لے جاؤں گا تاکہ مدعے کی بات ہو ہماری۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا گیا اور دنیا میں آ کر کے آدم اور حوا علیہ السلام دونوں زندگی گزارنے لگے، اللہ رب العزت ایک عجیب خلقت کو پیدا کر رہا تھا کہ صبح میں لڑکا پیدا ہوتا تو رات کو لڑکی پیدا ہوتی، دوسرے دن صبح لڑکی پیدا ہوتی اور رات کو لڑکا پیدا ہوتا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بنی نو انسان کی پیدائش میں اضافہ فرما رہا تھا۔
انسانوں کی تعداد سرزمین پر بڑھ رہی تھی، رشتے طے ہو رہے تھے ایک ہی ماں بہن اور بھائی اور بہن کے اندر، ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اگر آج کی صبح میں لڑکا پیدا ہوا ہے اور رات کو لڑکی پیدا ہوئی ہے، دوسرے دن صبح میں جو لڑکا پیدا ہوگا اور جو رات کو لڑکی پیدا ہوگی، ایسا اپوزٹ میں دونوں کا رشتہ بنانا ہے۔ رات کو جو لڑکی پیدا ہوگی صبح کے لڑکے والے سے رشتہ، آج صبح کو جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا رشتہ آئندہ شام میں پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ رشتہ طے ہونے لگا۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے جو آج امت مسلمہ کے اندر وہ حرکات و سکنات آ چکے ہیں۔ ہم تدبر کرنے کے عادی نہیں ہیں دوستو، قرآن سنتے ضرور ہیں، قرآن پڑھتے ضرور ہیں، لیکن اس کے مضامین پر تدبر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تمام خرابیاں پیدا ہوئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی ہم بھی غافل ہوتے ہیں۔ تو غرض رشتوں کی بات ہوئی، دو بھائی جو اپوزٹ میں پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل، دو بہنیں جو اپوزٹ میں پیدا ہوئی، دو بھائیوں کی رشتہ طے ہوا اپوزٹ میں، لیکن حابیل اور قابیل کے درمیان میں بحث اور تکرار ہوئی۔ ایک بھائی نے کہا کہ جو میرے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا، میں آنے والی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ بدصورت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ کیا کہا ایک بھائی نے کہ جو میرے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ میں نکاح کروں گا، میں وہ آگے والی بہن سے نکاح نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ بدصورت ہے، اور میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے وہ بہن خوبصورت ہے۔ دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا، ایک بھائی نے کہا ابا کا فیصلہ یہی ہے کہ ہم اپوزٹ والی بہنوں سے نکاح کریں، لیکن بات یہاں تک بڑھ گئی کہ سب سے پہلا دنیا کی سرزمین پر جو قتل ہوا ہے، قتل خون جو ہوا ہے، ایک بھائی نے اپنے بھائی کو اس سرزمین پر قتل کر دیا۔ کس وجہ سے؟ یہی رشتوں کی نامناسبتی کی وجہ سے۔ رشتے کو قبول نہیں کیا، ناجائز رشتہ بنانے کی کوشش کی، سرزمین پر سب سے پہلا قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حابیل نے قابیل کا قتل کر دیا، اور دنیا میں جب تک دنیا میں انسان رہیں گے، جب تک کوئی قتل ناحق کرے گا کسی کا، اس انسان کو بھی سزا دی جائے گی، اور اس حابیل کے مقدر میں تمام دنیا کو انسانوں کا قتل کا جرم لکھا جائے گا۔ ذرا غور اور تدبر کرو کہ سرزمین پر سب سے پہلا قتل ناحق اگر ہوا ہے تو کس وجہ سے ہوا تھا؟ یہی کہ رشتوں کو نہ ماننے کی بنیاد پر، رشتوں میں دراڑ ڈالنے کی بنیاد پر، ناجائز سمبند بنانے کی بنیاد پر، ناجائز سمبند قائم کرنے کی بنیاد پر، ناجائز رشتہ بنانے کی بنیاد پر اس سرزمین پر شیطان نے ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو قتل کروا دیا۔ اب آئیے امت مرحومہ اور امت مسلمہ کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایسے کتنے نوجوان ہیں جو ایک ہی لڑکی سے دو دو چار چار نوجوان محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے کتنے لڑکیاں ہیں جو ایک ہی نوجوان سے کئی لڑکیاں محبت کرتی ہیں، ناجائز رشتہ قائم ہوتا ہے، گاؤں کی جانب لڑکیوں کو لے جایا جاتا ہے، اسے قتل بھی کر دیا جاتا ہے، جلایا بھی جاتا ہے۔ میری اور آپ کی برادری میں یہ معاملہ درپیش آتا ہے، امت محرومہ امت مسلمہ اپنے آنکھ بند کر کے دیکھتی ہے۔ ابھی حال ہی کا واقعہ تھا، ابھی حال ہی کا واقعہ بابا نگر کا تھا، ذرا غور کرو یارو، کیوں اتنے بے دل ہم لوگ ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم ہر جمعے میں آپ کو اٹھا کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تف ہے آپ کی جوانیوں پر، واقعی کہہ رہا ہوں میں، تف ہے تمہاری جوانیوں پر۔ اگر تم اسلام کے کام نہیں آؤ گے پھر اور کون کام کرے گا؟ تم اگر اسلام کے لیے آگے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھو گے تو پھر کون اور آگے بڑھے گا؟ غرض مختصر یہ کہ ابھی کچھ 8 یا 10 دن پہلے کے نیوز اخبار میں آئی تھی بابا نگر کی، ایک آدمی کمانے کے لیے باہر چلا گیا بیوی کو چھوڑ کر، وہ بیوی کے ناجائز تعلقات کسی اور سے ہو گئے۔ اس آدمی کو پتا چلا جب وہ باہر سے آیا، اب جب پتا چلا تو بیوی کو اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی، اور جب ڈانٹ ڈپٹ اس نے کی تو بیوی نے اپنے آشنا کی مدد سے شوہر کا قتل کرا دیا۔ اللہ اکبر! یہ کہاں ہوا ہوگا؟ یہ تمہارے اپنے شہر میں ہوا ہے نا، تمہیں خبر بھی نہیں ہے اس کی، تم کو کیا کرنا ہے اس سے؟ کیونکہ ہم تمام انہی مرحلوں سے گزرنے والے ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے اس امت کا یارو،
اللہ تعالیٰ قتل ناحق کو ناپسند فرمایا ہے. جب کسی کا قتل ہوتا ہے ناحق تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. آج وہی حابیل اور قابیل کے درمیان میں رشتوں کو بگاڑ کو لے کر ناجائز رشتہ بنانے کی بنیاد پر اتنا بڑا قتل ہوا تھا، اور آج سرزمین پر بھی یہی رشتوں کے معاملے کو لے کر ناجائز رشتے آج بنتے چلے جا رہے ہیں اور قتل ناحق اس سرزمین پر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کا اس واقعے کو بھی ذرا سن لینا، ذرا کان لگا کر سنو عزیزان محترم. اور پھر جہاں کہیں ایسے حالات اگر پیدا ہو تو اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کے ہاتھ سے تم کو حوض کوثر کا پیالہ ملے اور اللہ تعالیٰ تمہارے مقدر میں جنت لکھ دے اور تمہیں جہنم سے بچا لے، قبر کا عذاب تمہارا مقدر نہ بنے، قبر تمہارے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جائے، تو پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے یہ معاملے حل نہیں ہونے والے. خاموش تماشائی بننے سے جنت ملنے والی نہیں ہے. خاموش تماشا دیکھنے سے قبر کا عذاب کم ہونے والا نہیں ہے. یاد رکھنا ان باتوں کو، یاد رکھو اس واقعے کو. خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات. ایک جنگ ہوئی یہودیوں نصرانیوں سے مسلمانوں کی، بڑی جنگ ہوئی، اور پھر اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح کی طرف لے جا رہا ہے. ایسی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور ایک یہودی آپ کی تلوار کی زد میں آ گیا اور نیچے گر گیا. اور جب نیچے گرتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار کو لیے ہیں اور اس کی گردن کاٹنا چاہتے تھے. اچانک اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھنے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے گردن پر تلوار چلا دی اور وہ قتل ہو گیا. اس منظر کو دوسرے صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. تمام منظر کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خدم آ گیا. کہا گیا یا رسول اللہ، ایک یہودی علی کی تلوار میں آ گیا تھا اور پھر علی مارنے والے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے باوجود علی نے مار دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا گیا اور پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے بتاؤ. حضرت علی نے تمام واقعے کو بتایا. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے تلوار مارنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، تم نے تلوار کیوں ماری؟ حضرت علی نے کہا کہ وہ میرے تلوار کے خوف اور میرے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں اس کا علم تھا کہ تمہارے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا؟ اے علی یاد رکھو، اس ایک قتل کے عوض میں جو تم نے اس یہودی کو کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس قتل کا تم سے محاسبہ کرے گا آخری میں. اللہ اکبر. ذرا غور کرو عزیزان محترم، ذرا غور کرو قرآن کیسے کیسے درس ہمیں دیتا ہے، کیسی تعلیم ہمیں دیتا ہے، کس طرف ہمیں لے جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، تدبر کرنے کے عادی نہیں ہیں، معلومات لینے کے عادی نہیں ہیں. مختصر یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا ناجائز رشتے کو لے کر، اور آج دنیا میں جو قتل ہو رہے ہیں ناجائز طریقوں ناجائز رشتوں کو لے کر کے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قاتلوں کو جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں ڈالنے والا ہے. دوسرے نمبر پر آئیے جو امت مسلمہ کے اندر برائی پیدا ہوئی. اب دیکھتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عذابات سے انہیں دوچار کیا تھا. آئیے دوسرے نمبر پر نبی نوح علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ لیتے ہیں. نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے ان کی قوم کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی تھی، شرک کی بیماری. کیسا شرک؟ جو خاندان کا بزرگ آدمی، بڑا آدمی، نیک آدمی جب مر جاتا تو ان کے جیسا ایک بت بنایا جاتا، ان کی شکل و صورت کا ایک بت بنایا جاتا، اور اس بت کو اپنے گھر میں کسی محراب میں رکھ کر ان کے سامنے جیسا زندگی میں احوال بیان کیے جاتے تھے. مصیبتیں آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی اچھی بات بتانا ہو تو لوگ اس بت کے سامنے بیٹھ کر اپنی باتوں کو رکھا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر اس حرکت کی مذموم حرکت کی مخالفت میں نبی اتارا، اور نوح علیہ السلام
اپنے قوم کے درمیان میں آئے اور کہنے لگے اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اکیلا ہے، تمام کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، ان لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، یہ تمہارے بنائے ہوئے بت ہیں۔ تو ان کی قوم نے جواب دیا تھا یہ بت نہیں ہے، یہ ہماری قوم کے نیک اور بزرگ لوگ ہیں، ہماری قوم کے بزرگ اور نیک لوگ ہیں، یہ مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کیا ہوا؟ ہم ان کی بتوں کو، ان کی شکل و صورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان سے مناجات کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنی مشکلوں کو سامنے رکھتے ہیں، اور یہ ہماری مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اب ذرا غور کرو عزیزان محترم، امت مسلمہ کے اندر بھی یہی چیز پیدا ہو گئی ہے۔ امت مسلمہ کیا کرتی ہے؟ بت تو بنانے سے رہی، لیکن فوٹو ضرور ٹانگتی ہے، اپنے اپنے پیر و مرشد کی فوٹو اپنے اپنے گھروں میں رکھتی ہے اور ان کو دیکھتی ہے، عبادت سمجھتی ہے، اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بزرگ ہماری مدد کے لیے آنے والے ہیں۔ جس وقت نوح علیہ السلام کی قوم نے اتنا بڑا اقدام کیا اور اللہ کے اس برگزیدہ نبی نوح علیہ السلام نے اس حرکت کی مخالفت جب کی، نبی کی بات کو ٹھکرایا گیا، لوگ ضد پر اڑے رہے، ہم یہ نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، ان کو ہم دور نہیں کر سکتے، یہ آپ کی بات آپ کے پاس رہنے دیجئے۔ جب نبی کی مخالفت ہوئی تو اللہ تعالی زبردست بارش کو برسا کر، زمین سے پانی کو نکال کر، پانی کا عذاب ان پہ لا کر تمام قوم کو غرق کر دیا۔ اللہ اکبر! غور کرو، آج امت مرحومہ امت مسلمہ کا بھی حال یہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے پیر و مرشد کی فوٹو کو ٹانگ کر انسان سمجھتا ہے کہ یہاں سے بہت کچھ ملنے والا ہے، یہاں سے سب کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر! اب عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ سب سے آخر میں ہم بتائیں گے، سب سے آخر میں اس بات کو ہم رکھیں گے کہ امت مرحومہ اتنا کرنے کے بعد عذاب نہیں آ رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے عمل سے خوش ہو رہا ہوگا، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو رہا ہوگا، اللہ تعالی ہم پر نچھاور ہو رہا ہوگا۔ یہ خوش فہمی ہے امت مسلمہ امت مرحومہ کی۔ ہم بتائیں گے آخری میں کہ عذاب نہیں آنے کی وجہ کیا ہے۔ آخر آئیے چیک کرتے ہیں اپنے اعمال کو، کیا یہ سب کچھ امت مرحومہ میں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا امت مسلمہ یہی سب کچھ نہیں کر رہی ہے؟ وہ لوگ بتوں کو بنا کر رکھ کر کے ان کا تصور کرتے ہوئے مانگتے تھے، لیکن آج ہم قبروں میں دفن کرتے ہوئے چیک کرتے ہیں، قبروں میں دفن کرتے ہوئے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقین یہ بنایا گیا امت مرحومہ کا، امت مسلمہ کا، کہ ضرور بضرور یہاں آنا، تمہاری جو باتیں رہیں گی ان کو سنانا، یہ تمہاری باتیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر! اس سے بھیانک عقیدہ اور کیا ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر ہم نے زندے اور مردوں کے فرق کو مٹا کر زندے اور مردوں کو ایک ساتھ ہم نے کر دیا۔ ذرا غور کرو تو صحیح، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تأخذوہ سینۃ ولا نوم، کہ میں وہ ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات جسے نیند بھی نہیں آتی، جسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو زندہ رہنے والا ہے، 24 گھنٹے اپنے بندوں پر نظر رکھنے والا ہے۔ مانگنا اس سے چاہیے تھا، لیکن تصور کو بدلایا گیا، طریقے کو بدلایا گیا، نوح علیہ السلام کے اس طریقے کو لیا گیا، لیکن کچھ رد و بدل کرتے ہوئے اس قوم کو وہی شرک کے دلدل کے اندر ڈھکیل دیا گیا۔ یہ تقابل نہیں ہے، غور کرو تو سوچو، وہی حرکت جو نوح کے دور میں ہوا کرتی تھی علیہ السلام، وہی حرکت امت مرحومہ امت مسلمہ بھی کر رہی ہے، اور پھر امید لگائے بیٹھی ہے کہ اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سن رہا ہے، اللہ ہم سے راضی کیوں نہیں ہو رہا ہے، اللہ ہم پر محبت کی چادر کیوں نہیں ڈال رہا ہے۔ یہ تمام تر مساوات ہیں عزیزان محترم۔ میں وقت کی قلت کے حساب سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ میں جا رہا ہو، ورنہ ایک ایک نبی کے حالات اور واقعات کو لے کر بیٹھے تو بہت سارا وقت درکار ہو جائے گا۔ مختصر میں ہم آپ کے سامنے ان احوال کو بیان کریں گے اور امت مسلمہ کی خرابیوں کو بیان کریں گے، تاکہ ہمارے اندر اصلاح کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے انشاءاللہ۔ غرض نوح علیہ السلام کے واقعات، آج تمام کی تمام امت اسی کے اندر پھنسی ہوئی۔
آئیے تیسرے نمبر کا برگزیدہ نبی جس کی آل سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جد اعلیٰ کہا جاتا ہے جن کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، مایا ناز نبی، مایا ناز پیغمبر، اور کن حالات میں نبوت آپ کو ملی تھی جانتے ہیں؟ اللہ اکبر! ان نبیوں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دیا ہے، ان نبیوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مفصل بیان کر دیا ہے کھول کھول کر۔ کاش یہ قوم پڑھتی قرآن، کاش یہ قوم سمجھتی قرآن، کاش یہ قوم تدبر کرتی قرآن کے اوپر، تو معاشرے سے انشاءاللہ تعالیٰ بگاڑ ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ شاہد ہے نبی کی زندگی، ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ مختصر یہ ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے، جس کو شہر ار کہا جاتا تھا، اس ملک کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پانی ڈال کر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کچھ اشکال کے بت بناتے تھے، الگ الگ شکلوں کے بت۔ کسی کے کان بڑے کر دیے تو کسی کا چہرہ چھوٹا کر دیا، کسی کا چہرہ بڑا کر دیا تو کسی کے کان چھوٹے کر دیے، کسی کی ناک لمبی کر دی تو کسی کی ناک غائب کر دی۔ مختصر یہ کہ الگ الگ انداز سے تمام لوگوں کے سامنے وہ بت بنائے جاتے، اور پھر لوگوں کے سامنے یہ بات کو رکھا جاتا کہ دیکھو یہ جو بت رکھا ہوا ہے تمہاری پریشانی دور کر دے گا، اسے خریدنا اور اپنے گھر کی زینت بنا لینا۔ یہ بت جو رکھا ہوا ہے تمہیں اولاد دینے والا ہے، یہ بت جو رکھا ہوا ہے تمہاری پریشانی دور کرنے والا ہے، یہ بت جو رکھا ہوا ہے تمہیں صحت دینے والا ہے، بیماری سے نجات دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تمام حرکات ہو رہے تھے۔ اللہ رب العزت اللہ کے نبی اللہ کے اس مایہ ناز پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر جب اس سرزمین پر بھیجتا ہے تو وہ نبی جو بچپن سے ان حالات کو دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، اچانک اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میرے ببو یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ تو ایک ہے جو آسمان پر نمودار ہے، جس کے قبضے میں سورج اور چاند، ستارے، آسمان، زمین، تمام انسان ہیں، اس کو چھوڑ کر تم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا مان کر اس کے سامنے تم ہاتھوں کو ٹیکنے لگاتے ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر! پورا شہر، پورا ملک ایک طرف، وہ مایہ ناز اللہ کا نبی ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام۔ ذرا غور کرو، کیا ہمارے اندر یہ اہمیت پیدا ہوئی ہے، یا ہم کسی ہمارے اس برادران وطن کے کسی ساتھی کو جو اسی حرکات کے اندر ملوث ہو، جو ہمارے ساتھ کھاتا بھی ہو، ہمارے ساتھ تجارت بھی کرتا ہو، ہمارے ساتھ دوستی بھی رکھتا ہو، ہماری دعوتوں میں شریک بھی ہوتا ہو، ہم سے ملاقات بھی کرتا ہو، کیا ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہی ہے، دو خدا ہرگز نہیں ہو سکتے، اور جن کو تم خدا سمجھ رہے ہو کوئی دھارمک کتاب کے اندر اس کو خدا نہیں مانا گیا ہے؟ سمجھائے ہو کبھی؟ بتائے ہو کبھی؟ ہرگز نہیں۔ لوگ ہماری نظروں کے سامنے بتوں کو پوجتے ہیں، بڑے بڑے جلوس یاترا نکلتے ہیں، اور ہم ایک جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ان کا مذہب الگ ہے، وہ الگ چلتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاس باللہ۔ اور پھر جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب ایسی حرکات کو دیکھتے ہوئے ایسے حرکات پر نکتہ چینی نہیں کی، ابراہیم کا ساتھ نہیں دیا، اللہ کی وحی کا ساتھ نہیں دیا، اللہ کے قانون کا ساتھ نہیں دیا، تاریخ شاہد ہے کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی اس قوم کو جو ان چیزوں کی مخالفت نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ انہیں عجیب عجیب قسم کی بیماریوں میں ملوث کر دیا تھا۔ وہ قوم تڑپ تڑپ ترس ترس کر اس سرزمین پر دم توڑ دی تھی۔ کب؟ جب انہوں نے ان حالات کو دیکھنے کے بعد سمجھانے کی کوشش نہیں کی، روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جب یہ حرکات ان کے اندر پیدا ہوئے
تو اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کر دیا، ہما قسم کی بیماریوں میں لا دیا۔ اور آئیے آج امت مسلمہ کا بھی حال کیا ہے؟ ہم بھی سوچتے ہیں کہ ارے یہ ہو رہا ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، ہم کیوں سمجھانے جائیں، ہم کیوں انہیں بتائیں، مذہب دونوں کا الگ الگ ہے، چاہے ہو جائے۔ جب یہ حرکات مسلمانوں کے پاس پیدا ہو گئی تو کتنے قسم کی بیماریاں مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ رات کی نیند سب سے پہلے مسلمانوں کی ختم کر دی گئی، اختلاجی کیفیت مسلمانوں میں آ گئی، اختلافات مسلمانوں میں آ گئے، شوگر کی بیماری آ گئی، بلڈ پریشر کی شکایت آ گئی، جوڑوں کا درد آ گیا، ہاضمہ نہیں ہونے کی بیماری آ گئی، اجابتیں بند کر دی گئی، ہر قسم کی بیماریاں کتنے آپ کے سامنے ہم گناتے چلے جائیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پسے پشت ڈال دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری کو جب چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم کا حالت اور درگت کی تھی، آج وہی امت مسلمہ کی ہو رہی ہے۔ غور کرو کیا ہو رہا ہے آخر معاشرے کے اندر۔ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے آیتوں کو؟ کیوں بار بار نصیحت کی گئی ہوگی قرآن کے اندر؟ ذرا غور کرو یارو، کیا ہو گیا ہے اس امت مرحومہ کو آخر؟ کیا ہو گیا اس امت مسلمہ کو آخر؟ جنت میں کتنے لوگ جائیں گے؟ اگر سوال ہو جائے تو دو دو ہاتھ اٹھا کر لوگ کہیں گے کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کا راستہ تیار نہیں کیا، جنت میں جانے کی تدبیر حاصل نہیں کی، جنت میں جانے کا علم حاصل نہیں کیا، جنت میں جانے کا طریقہ حاصل نہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے ہاتھ اٹھا کر جنت میں اگر جانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے واقعات کو قرآن میں بیان نہیں کرتا۔ جو لوگ مخالفت کیے تھے ان کا انجام کیا ہوا، کیوں اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے یہ؟ تاکہ امت مرحومہ، امت مسلمہ آگاہ ہو جائے۔ اللہ کسی کو بخشتا نہیں ہے، اللہ کسی کو معاف نہیں کرتا جب اس کے چنگل میں انسان پھنس جاتا ہے۔ آج اللہ موقع دے رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ ہو کیا رہا ہے سرزمین کے اوپر؟ ہونے والا کیا ہے سرزمین کے اوپر؟ کتنی نگاہیں ہیں جو اس سرزمین کی فضا کو مقدر کرنے کے لیے تیار ہیں، کتنی ایسی چالیں ہیں جو اس سرزمین پر انسان سے انسان کے مخالفت میں لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم ہو کہ آنکھ بند کر کے آنکھ مچولی کھیلتے ہو۔ تم کو تمیز کہاں ہے اس کی؟ ہو کیا رہا ہے؟ کیا سازش ہو رہی ہے؟ کس کے ساتھ کون ہاتھ ملا کر کس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان میں رکھنا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کون ہے؟ کیا چہرہ ہے اس کا؟ تم جانتے نہیں ہو، تم پہچانتے نہیں ہو، تمہیں تمیز، تمہارے اندر سے تمیز ختم کر دی گئی ہے۔ نوجوانوں، تمہاری شدید ضرورت ہے یارو اسلام کو۔ اتنے برے حالات کبھی کسی تاریخ میں کئی سالوں سے آپ ڈھونڈ کے رکھ کے آئیے، اتنے برے حالات امت محمدیہ پر کبھی نہیں آئے تھے جو آج جس حالات سے امت محمدیہ گزر رہی ہے۔ اندازہ نہیں ہے تم کو اس کا؟ جب ہاتھ سے تیر نکل جائے گا، کمان ٹوٹ جائے گی، کمر کی جو تمہاری مضبوط ہڈی ہے نا وہ کمزور پڑ جائے گی، پنجڑیوں کا گت تمہارا ختم ہو جائے گا، دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مان پڑ جائے گی، آنکھوں کی روشنی جب دھکوں میں جب آ جائے گی، اس وقت شاید تم سمجھو گے کہ ہائے بہت دیر ہم نے کر دی، آج ہماری نسلوں کے کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب سمجھو گے تم، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں دوستو، ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ تمام تر چیزوں پر آج کے جمعے کے دن کے بعد سے کل ہفتے سے لے کر جمعرات تک الحمدللہ پورے دنیا کے حالات پر، شہر کے حالات پر، نیٹ کے حالات پر، پیپر کے حالات پر نظر رکھتا ہوں الحمدللہ۔ تبھی تو آ کر کے اتنی زور سے اس منبر سے آواز نکال کر کے بات کر سکتا ہوں الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے، فکر کرتا ہوں تمہاری، تم کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم بچنا ہی نہیں چاہتے یارو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ ایسا کون سا نشہ تمہارے دماغوں پر طاری ہو گیا ہے؟ اس نشے کی لت نے تمہیں اسلام سے، نبی کی محبت سے دور کر دیا ہے، مساجد سے دور کر دیا ہے، عبادات سے دور کر دیا ہے، طریقوں سے دور کر دیا ہے۔ وہ کون سا نشہ ہے آخر ہمیں بھی تو بتاؤ۔ کوشش ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ تمہارے ساتھ کہ تمہارے اس نشے کو ختم کرنے کے انشاءاللہ العزیز۔ تم ساتھ ہی نہیں دیتے ہمارا، تم ٹھہرتے نہیں ہمارے ساتھ، تم ملتے ہی نہیں ہمارے سے،
جمعے کو سن لیتے ہو, خوشی خوشی چلے جاتے ہو, کچھ باتوں کو یاد رکھتے ہو, کچھ باتوں کو بھول جاتے ہو, پھر جمعہ آنے کے بعد اپنی شکل پھر بتاتے ہو. افسوس 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 ہے اس قوم کے اوپر. غرض اللہ رب العزت جو عذابات سے جن قوموں کو دوچار کیا تھا, ایک اور نبی کی طرف ہم آتے ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. سورہ مطففین میں اللہ تعالی بڑی عمدگی سے تذکرہ کر رہا ہے ان احوال کا, ان باتوں کا, ان حرکات کا. اللہ تعالی شعیب علیہ السلام کو جس قوم پر نبی بنا کر بھیجا تھا, اس قوم کے اندر جو سب سے بڑی برائی پیدا ہوئی تھی, ناپ تول میں کمی کرنے کی بیماری. ناپتا تو کم ناپتا, تولتا تو کم تولتا. جب یہ برائی, یہ خرابی شعیب علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوئی, شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کہا کہ دیکھو لوگو, اللہ کا فرمان ہے, اللہ کی وحی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ناپنے میں تولنے میں کمی مت کرو. اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو عذابوں سے دوچار کرتا ہے. اپنی قوم کو شعیب علیہ السلام بار بار سمجھا رہے ہیں, بار بار دھمکا رہے ہیں, بار بار ڈرا رہے ہیں, بار بار نصیحت کر رہے ہیں. قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ آج ہم جواب تو نہیں دیتے لیکن عملی طور پر کر کے بتا دیتے ہیں. ہم عملی طور پر کرتے ہیں. ہاں ایسا کرو بولے نبی, ہم ایسا کر کے بتاتے. اللہ ایسا کرو بولے, ہم ایسا کر کے بتاتے. ہم عملی طور پہ بتاتے ہیں. لیکن وہ قوم اپنے نبی کے سامنے کہا, جاؤ شعیب, تم جانے, تمہارا رب جانے, ہمیں معلوم ہے اچھا کیا ہے, خراب کیا ہے کرنا. اللہ اکبر. ذرا غور کرو, اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام سے کہا, اے شعیب, تمہاری اس قوم کے ریاست کے لوگوں میں یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے, وہ تمہاری بات کو مان نہیں رہی ہے. اب ہمارے عذاب کے آنے کا وقت شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے تم اپنے ماننے والے قریبی لوگوں کو لو اور اس سرزمین کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ. شعیب علیہ السلام اپنی ماننے والے اپنے قریبی امتیوں کو لیے اور سرزمین کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں. اللہ رب العزت دو خطرناک بیماریوں کے اندر جن کو ملوث کر دیا. تاریخ شاہد ہے, قرآن گواہ ہے اس بات کے اوپر. مسلسل 8 دن اور رات, مسلسل 8 دن اور رات اللہ تعالی ریت کا عذاب ان کے اوپر لایا. فضا چلتی, ہوا اڑتی, ہوا سے ریت اڑتی, وہ ریت کے باریک باریک دانے, وہ 10-10 12-12 فٹ کی قوم, چوڑی 4-4 فٹ چوڑی چھاتی والی قوم, جن کے کلائی کو آج کا انسان 2 ہاتھوں میں نہیں پکڑ سکتا, جن کے خط کو دیکھنے کے لیے انسان کو آج کے دور میں اگر آ جائے تو گردن اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے, ایسا بھاری بھرکم جسم رکھنے والی وہ قوم شعیب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مسلسل 8 دن اور 8 رات ریت کے طوفان کا عذاب ان پر مسلط کر دیا. ریت اڑتے ہوئے آتی اور ان کے جسموں سے جب ٹکراتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ جب ریت اڑتی اور ان کے جو ہے نا جسموں کو آ کر کے ٹکراتی تو تم دیکھتے اے شعیب انہیں کہ جیسے وہ کھجور کے سوکھے پتے ہوتے ہیں, جیسے جھاڑ سے جھڑ جاتی ہے ڈالی, ویسے زمین پر بکھرے ہوئے پڑ گئے تھے وہ لوگ. اللہ اکبر. کب ہوا تھا یہ عذاب؟ کب آیا تھا یہ عذاب؟ ناپ اور تول کے اندر گڑبڑ کرنے کی بنیاد پر. ناپتا آدمی برابر دکھتا لیکن 2 انچ کم ہو جاتا, تولتا آدمی برابر دکھتا لیکن 1 کلو میں 1 چھٹاک کم ہو جاتا. یہ کیفیت ان کے پاس پیدا ہوئی. ایک قسم کا عذاب یہ آیا. دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ نے جو ان پر مسلط کیا تھا, جس کو آج ہم ارخان کی شکل میں کہتے ہیں, ایسی ایک وبا چلی, انسان کا جسم دیکھتے دیکھتے پیلا پڑ جاتا اچانک اور زمین پر وہ بھسی کی طرح گر کر ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ایسے خطرناک عذاب سے اس قوم کو ملوث کر دیا تھا. اب آئیے امت مسلمہ کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ اگر کسی کپڑے کی دکان پر آپ کا جانا ہو جائے تو اس کپڑے کے متعلق آدمی کہے گا کہ اس سے اچھا تو تم کو کہیں نہیں ملے گا, اور پھر ہم خیال کرتے ہیں اس بات کا گاہکوں کا کہ
کم نہ ہو، آدھا انچ بڑھ کر چلے جائے غم نہیں ہے، بلکہ ہم صحیح ناپ کر دینے والے ہیں۔ دیکھا گیا، جب ناپا گیا کپڑے کو، خریدا گیا، گھر لایا گیا، ناپا گیا تو جتنی تعریفیں اس نے کی تھی اس سے 2 انچ کم نکل گیا۔ تولنے کی باری آئی، زٹ سے ڈال دیا، 1 کلو دکھ گیا، بیچارہ گھر کو لے کر کے چلا گیا۔ گھر میں جب تولنے کی باری آئے تو 100 گرام چھٹاک کم نکل گیا۔ ذرا غور کرو، کیا امت محمدیہ میں یہ نہیں ہو رہا ہے؟ کہاں کہاں پر امت محمدیہ بدنام ہوئی ہے؟ یاد رکھو، زمین کو ناپنے میں بدنام ہوئی۔ جو اللہ کی سلطنت ہے، اللہ جس کا مالک ہے، اس مالک کے احکامات میں، اس مالک کے خزانے میں مسلمان گڑبڑ کر دیا۔ 100 گز بول کے دے دیا، نکل گئی 90۔ ناپتے وقت 100 گز تھی، دوسرے دن 90 گز ہو گئی۔ کپڑا ناپتا ہے، 1 انچ بڑھ کے دے رہا ہوں کہتا ہے 2 انچ کم ہو جاتا ہے۔ شکر چاول تولتا ہے، اس میں گڑبڑ ڈنڈی کر دیتا ہے۔ ذرا غور کرو، وہی حالات جو پچھلی قوموں کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ شرک کے معاملے میں، بزرگوں کو پوجنے کے معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں، بت پرستی کے معاملے میں، ناپ تول کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ پچھلے قوموں کے واقعات کو بیان کر کے کہتا ہے کہ یہ قوموں کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی تو ہم نے ایسے نیست و نابود کر دیا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ؟ کیوں تمہیں چتاونی دے رہا ہوگا؟ کیوں ایسے حالات قرآن کے اندر بار بار دہرائے جا رہے ہوں گے؟ تم کو سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے پروردگار، تم کو سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے اللہ رب العزت۔ اور آج امت محمدیہ کے اندر یہ تمام تر حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر، ذرا غور سے سن لینا انشاءاللہ العزیز، سچا تاجر، سچے سے مراد کون؟ جو تولتا ہے تو برابر، ناپتا ہے تو برابر، قیمت لگاتا ہے تو برابر، دیتا ہے تو برابر۔ سچے تاجر کا شمار اللہ تعالی قیامت کے دن انبیاء کی جماعت، شہداء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، صالحین کی جماعت، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ جو آدمی دنیا میں سچا تاجر رہے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ 4 طبقوں کے ساتھ اس کا شمار کر کے اٹھائے گا اسے۔ ذرا سوچو تم کیا کر رہے ہو آخر؟ پھر اب اتنے سارے حالات اور معاملات ہونے کے بعد عذاب نہیں آنے کی وجہ کیا ہوگی اس قوم کے اوپر؟ بڑے بڑے جیسے پچھلی قوموں پہ عذابات آئے تھے، ایسی حرکتوں کی وجہ سے امت محمدیہ پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہوگا؟ اب جب عذاب نہیں آ رہا ہے تو ہم اپنے ذہن سے فیصلہ کر کے بیٹھ گئے کہ ارے جو کر رہا ہوں صحیح ہوگا تبھی تو اللہ عذاب نہیں لا رہا ہے۔ بات تو اتنی ہے نا کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں مولوی صاحب تو بتا رہے تھے غلط ہے، لیکن ایسا غلط اگر ہوتا تو اللہ عذاب لا دیتا پچھلی قوموں کی طرح، لیکن عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ آئیے قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلی قوموں پہ عذاب آنے کی وجہ کیا تھی پہلے یہ بتا دو مختصر طور پر۔ پچھلی قوموں پر عذاب آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک مخصوص دعا امتیوں کے متعلق ہر نبی کو دیا تھا۔ نوح کو بھی ملی تھی، آدم کو بھی ملی تھی، ابراہیم کو بھی ملی تھی، بہت سارے انبیاء کو ملی تھی جتنے نبی دنیا میں آئے تھے۔ اور جب ان نبیوں کی قوم کے حالات ان نبیوں نے جب دیکھا تو اس دعا کا استعمال کر لیا اور فوری اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو پھیلا کر کہا کہ یا رب العالمین، یہ قوم سدھر نہیں رہی ہے، یہ قوم بڑے پریشان کر رہی ہے، تو جانے، تیرا معاملہ جانے، ان پر جو چاہے عذابات کو لا دینا۔ جب یہ دعا انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ انن فانن قوم کو عذابات کے اندر ملوث کر دیا۔ لیکن قربان جائیے شافع محشر، مالک حوض کوثر، رحمت للعالمین، محسن انسانیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ دعا نبی کو بھی دی گئی۔ نبی کو ستایا گیا، مارا گیا، پریشان کیا گیا، لہو لہان کیا گیا، امتیوں کو ستایا گیا۔
بعض صحابہ اکرام نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ اب برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, دعا کر لیجئے اللہ سے تاکہ یہ قوم ریست و نابود ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ سے اور آپ سے اور تمام اپنے امتیوں سے محبت کرنے والے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں, پچھلی لوگ امتیوں کی طرح میں تمہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتا, میں اس دعا کو بچا کر کے رکھوں گا تاکہ میدان محشر میں میری امت کے لیے کام آ جائے. میں اس دعا کو میدان محشر میں اپنی امت کے لیے مانگ لوں گا تاکہ انہیں جنت مل جائے. اللہ اکبر. دعا سے بچے. اگر ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا اور وہ دعا جو نبیوں کو دی گئی مخصوص وہ دنیا میں ہی اگر مانگ لیتے تو آج امت محمدیہ اتنی پرسکون نظر نہیں آتی. یاد رکھنا اس بات کو. وہی ایک دعا کا سہارا ہے جو گناہ کر کے بھی مسلمان 3 ٹائم کی روٹی آرام سے کھا رہا ہے, زنا کر کے بھی آدمی آرام سے سو رہا ہے, ناپ تول میں کمی کر کے آدمی آرام کی زندگی گزار رہا ہے. محض وہ ایک دعا کا سہارا ہے ہم کو, ورنہ اگر وہ دعا ختم ہو جاتی تو امت محمدیہ تتر بتر ہو کر کے رہ جاتی. یاد رکھنا. کیا سمجھتے ہو تم آخر کس نبی کے امتی ہو تم, کس نبی کو ماننے والے ہو تم, تمہارا درجہ کیا ہے تم امتیوں کے اندر, تمام قوموں مذاہب کے اندر تمہارا رتبہ کیا ہے؟ کبھی جانو یارو, کبھی پڑھو یارو, کبھی سمجھو یارو. نہ عورتوں میں یہ تمیز برقرار رہی نہ مردوں میں یہ تمیز برقرار رہی. ہر آدمی اپنے ہوش آواز کو کھو چکا ہے اور پچھلی امتوں کی طرح دنیا کے اندر اتنا پیوست ہو گیا ہے اور سب کچھ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یاس باللہ. یہ جو میرا لفظ ہے نکال لیجئے ذہن سے, کچھ نہیں ہے میرا تیرا, جو کچھ ہے سب رب کا ہے اور رب دیا ہے اسی کو سوال کرنے کا اختیار ہے. پوچھے گا رب کائنات کیا کر کے آیا تھا بتا دنیا کے اندر, میری سلطنت کے اندر, میری حکمرانی کے اندر تیرا کیا حصہ تھا؟ میں تو صرف تیرے کو آرڈر دیا تھا, حکم دیا تھا, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, اس سے بچنا ہے, یہ لینا ہے یہ دینا ہے. تو نے کیا کیا بتا؟ کیا جواب دیں گے عزیزان محترم؟ رشوت لگائیں گے, وسیلہ لگائیں گے, ذریعہ بنائیں گے, کسی سے فون کرا دیں گے, کیا کریں گے وہاں پر آخر؟ ذرا غور کرو یارو, وقت اور حالات بڑی تیزی سے نکلتے چلے جا رہے ہیں, وقت اور حالات بڑی تیزی سے گھلتے چلے جا رہے ہیں, لیکن انسان ہے کہ اپنے آپ پر توجہ نہیں دے رہا ہے, انسان ہے کہ اپنے آپ کو پہچان نہیں رہا ہے. آئیے, شرم کس بات کی ہے؟ قرآن جس کو نہیں آتا سیکھ لیجئے, جس کو آتا ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے. قرآن روز ترجمے سے پڑھیے, قرآن کو تدبر کیجئے, احادیث کا مطالعہ کیجئے, نبی کی سیرت پڑھیے. یہ تمہیں دنیا میں بھی سرخرو کرنے والی ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کرنے والی ہے. جو یہ چھوڑ کر صرف دنیا کے طرف توجہ بنا کر کے چلے گا, نہ اسے دنیا پوری ملنے والی ہے نہ جنت پوری ملنے والی ہے, جہنم ضرور پوری ملنے والی ہے, اس کی گارنٹی ہے. کیوں اتنے بے دل ہے یارو؟ کیا ہو گیا آخر میں؟ جذبہ کہاں گیا ہمارا؟ کیا ہو گیا آخر؟ کیوں اتنے بے دل, کیوں اتنے کٹھور, کیوں اتنے ظالم؟ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا ہو سکتی ہوگی؟ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ ایسا کون سا سام سونگ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ قوم ایک دم سے لاغر, کمزور, نہتی, مجبور ہو چلی ہے؟ آخر وجہ کیا ہوگی اس کی؟ وجہ کیا ہوگی سمجھ میں نہیں آتا. ہر آدمی شعور والا ہے, ہر مرد اور عورت شعور والی ہے, علم والے ہیں. اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ میرا اسلام کے اندر کیا حصہ ہے, میں اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں, میں اسلام کو کیا دے رہا ہوں, اسلام سے میں کیا امید رکھتا ہوں, اسلام سے میں کتنی محبت کرتا ہوں, میں اسلام سے محبت کر رہا ہوں یا نہیں. اگر نہیں کر رہا ہوں تو میرا مقدر کیا ہوگا؟ اگر میرے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں رجوع ہو کر دعا کر لیجئے کہ اللہ اسلام کی محبت میرے سینے میں پیدا کر دیجئے. کیوں؟ وجہ ہے اس کی ایک. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125 اللہ کا فرمان ہے کلام اللہ کے اندر. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حرکات و سکنات پچھلے قوموں پر آئے تھے اور جو حرکات و سکنات پچھلے قوموں نے کی تھی جس کی بنیاد پر آپ نے انہیں عذابات سے دوچار کیا تھا، اے اللہ وہی طریقہ وہی حرکات وہی سکنات ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہو گئیں میرے پاک پروردگار، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے آپ ہم پر رحم کر رہے ہیں میرے پاک پروردگار۔ اے میرے غفور رحیم یہ رحم کی چادر کو کبھی نہ ہٹانا میرے پاک پروردگار۔ اے میرے پاک پروردگار دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے میرے اللہ، جو ظلم کا شکار ہیں ان کے ظلم سے جو ہے نا ان کو نجات دے میرے پاک پروردگار۔ اے میرے غفور رحیم جو بلا وجہ کے نوجوان جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، بلا وجہ کیسوں میں جن کو پھنسا کر کے جیل کی کال کوٹھی میں ڈال دیا گیا ہے، اے میرے پاک پروردگار آپ کے رحم اور کرم سے ہی وہ لوگ آزاد ہو سکتے ہیں میرے اللہ۔ اے میرے پاک پروردگار اے میرے غفور رحیم ان کے رہائی کے انتظامات فرمائے میرے پاک پروردگار۔ جو قومیں اسلام کی مخالفت میں مسلمانوں کی مخالفت میں ہے میرے پاک پروردگار، قرآن کی مخالفت میں ہے میرے غفور رحیم، اے میرے غفور رحیم تو ان سے انتقام لینے والا ہے، تو ان سے بہتر انتقام لے میرے پاک پروردگار۔ جب تک جیے اسلام پر جلا، جب خاتمہ ہو تو اسلام پر ایمان پر ہو میرے پاک پروردگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔